اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 7304۔ ابیمر اجلانی عاصم بن عدی کے پاس آیا اور کہا، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے مرد کو پائے اور اسے قتل کر دے؟ کیا آپ لوگ مقتول کے بدلہ میں اسے قتل کر دیں گے؟ عاصم: میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھ دیجیے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے سوال کو ناپسند کیا اور مایوس جانا۔ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر انہیں بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے سوال کو ناپسند کیا ہے۔ اس پر ابیمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ واللہ میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا۔ خیر، ابیمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوٹ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں میاں بیوی کو بلایا، دونوں آگے بڑھے اور اعلان کیا۔ پھر ابیمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اسے اب بھی اپنے پاس رکھتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں۔ چنانچہ اس نے فوراً اپنی بیوی کو جدا کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، پھر اعلان کرنے والوں میں یہی طریقہ رائج ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھتے رہو، اس کا بچہ لال لال پست قدم باہمنی کی طرح کا پیدا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابیمر ہی کا بچہ ہے۔ ابیمر نے عورت کا چھوٹا تھوپا باندھا اور اگر سامنے رنگ کا بڑی آنکھ والا بڑے بڑے چوتڑ والا پیدا ہو جب میں سمجھوں گا کہ ابیمر سچا ہے۔ پھر اس عورت کا بچہ اس مقررہ صورت کا، یعنی جس مرض سے وہ بدنام ہوئی تھی، اسی صورت کا پیدا ہوا۔ محمد بن جبیر بن معطم نے مجھ سے اس سلسلہ میں ذکر کیا تھا۔ پھر میں مالک کے پاس گیا اور ان سے اس حدیث کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں روانہ ہوا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اتنے میں ان کے دربان یرفع آئے اور کہا کہ عثمان، عبد الرحمن، زبیر اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، کیا انہیں اجازت دی؟ ان حضرات کو بھی اندر بلایا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، میرے اور ظالم کے درمیان فیصلہ کر دیجیے۔ آپس میں دونوں نے سخت کلامی کی۔ اس پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی جماعت نے کہا کہ امیر المومنین، ان کے درمیان فیصلہ کر دیجیے تاکہ دونوں کو آرام حاصل ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صبر کرو، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کی اجازت سے زمین و آسمان قائم ہے۔ کیا آپ بھی کہا کہ ہاں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد کہا کہ پھر فرماتا ہے کہ ما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ۔ تو یہ مال خاص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا۔ پھر واللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آپ لوگوں کو نظر انداز کر کے اپنے لیے جمع نہیں کیا اور نہ اسے اپنی ذاتی جائیداد بنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آپ لوگوں کو بھی دیا اور سب میں تقسیم کیا۔ جہاں تک اس میں سے یہ مال باقی رہ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے اپنے گھر والوں کا سالانہ خرچ دیتے تھے، پھر باقی اپنے قبضے میں لے لیتے تھے اور اسے بیت المال میں رکھ کر عام مسلمانوں کے ضرورت میں خرچ کرتے تھے۔